بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پرابلمز، جو ایشوز اور جو اس وقت پرابلمز کھڑی ہوئی ہیں پولیٹیکل، وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور جو ریلیشنز ہیں بٹوین ملٹری اینڈ دا گورنمنٹ، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب از ونس اگین ایکٹیو. جی لوگوں کو یہ جناب ایک پرابلم ہوئی ہے کہ جناب چودھری نثار صاحب کو باہر رکھا گیا ہے. چودھری نثار صاحب اس وقت ایکٹیو نہیں ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب ان سے جناب ناراض ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن چودھری نثار صاحب کو جو شخصیات جانتی ہیں وہ میرے خیال میں وہ سمجھ جائیں گی کہ چودھری نثار صاحب جو ہے ہی اسپیکس ہز ہارٹ آؤٹ، اور بڑے کھل کے بات کرتے ہیں وہ، اور اس میں کئی مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ناراضگیاں جنم لیتی ہیں. اور جو نثار صاحب بینگ ویری ویری سینسٹیو، اوور سینسٹیو آئی مسٹ سے، وہ زیادہ جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب جب ملنے گئے چیف آف آرمی سٹاف سے، اس سے پہلے چودھری نثار صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر چودھری نثار صاحب سے ملاقات دوبارہ ہوتی ہے. اب اس کے بعد نکلے گا کیا؟ اب ایک اور جناب یہاں پہ ریومر گردش میں ہے جناب کہ کوشش کی جا رہی ہے. کوشش، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کروں گا، اس چیز پہ میں کھڑا نہیں ہوں گا، لیکن یہ ریومرز ہیں، اینڈ دیز ریومرز آر ویری مچ اسٹرانگ، اینڈ دیز ریومرز آر ویری مچ ان دا ایئر، کہ جناب باتیں یہ چل رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسپیکٹفل طریقے سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب کو پراپر طریقے سے عزت و آبرو کے ساتھ رسپیکٹفلی ایکسٹینشن دی جائے. اور یہ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں یہ ریومرز جو ہیں یہ بہت سٹرانگ ہیں، اور اس کو نگیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کو نگیٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس پہ تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ پہ اس طریقے کو پورٹرے ضرور کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ریومرز دیز آر ویری مچ ان دا ایئر. کیا یہ ایکسٹینشن ایکسیپٹ کریں گے راحیل شریف صاحب یا نہیں کریں گے؟ ایک تو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. دوسرا مسئلہ جو ہے جناب کہ جیسے پہلے دن سے دیکھا جا رہا تھا اور سوچا جا رہا تھا کہ جناب تحریک انصاف جو ہے وہ سولو فلائٹ ہی لے گی، لیکن سولو فلائٹ تو لے گی، احتجاج کرے گی، سڑکوں پہ نکلے گی. عمران خان صاحب پہلے دن سے اس کی انڈیکیشنز دے رہے تھے. لیکن کیا یہ وقت، یہ انوائرمنٹ اور یہ جو ٹائم گزر رہا ہے، خاص طور پہ موسم بھی ذرا ذہن میں رکھے، موسم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایجیٹیشن کے لیے، اور کیا یہ موسم، یہ حالات اس چیز کی اجازت دیتے؟ اس پہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے تحریک انصاف کے اندر بھی موجود ہے. باقی پارٹیز جو تحریک انصاف کے ساتھ چل رہی تھی، جن کو جوائنٹ اپوزیشن کہا جا رہا تھا اور ایلیگیشن لگایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف اکیلی سولو فلائٹ لیتی ہے ہمیشہ، وہ شاید آخری وقت پر عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کھڑی ہوں. ان سب پہ بات کر لیتے ہیں. جی حامد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے. مہرین انور راجہ صاحبہ پیپلز پارٹی سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. حامد خان صاحب آپ کو تکلیف دوں گا پہلے، اور آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ڈو یو تھنک کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار ایجیٹیشن اگینسٹ دا گورنمنٹ؟ اور اس وقت کیا ہماری جیسے ہماری انوائرمنٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور موسم بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، کیا اس وقت ایجیٹیشن کے لیے سارا ملک یا ایون تحریک انصاف تیار ہے اور سڑکوں پہ آنے کے لیے؟ اور لاہور اس وقت آپ نے چنا ہے کہ وہاں پہ سب کچھ ہوگا، اور 7 تاریخ کی ڈیٹ بھی دی ہے عمران خان صاحب نے. از دس دا رائٹ ٹائم؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کہ کس جو الٹیمیٹلی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس انداز کی ایجیٹیشن ہوگی، اس کے ہی پس منظر میں بتایا جا سکتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے یہ مناسب ہے کہ نہیں. ایک بات یہ کہ ہم سولو فلائٹ کرنے نہیں جا رہے. ہم کل بھی اپوزیشن کی سب پارٹی کے ساتھ بیٹھے تھے، 11 اپوزیشن پارٹیز بیٹھی تھی، جن میں 2 ایسی بھی ہیں جو کہ، اس لیے سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو، لیکن اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وین اٹ کمز ٹو گوئنگ آن دا اسٹریٹس، جب سڑکوں پہ نکلنے کی بات ہوگی تو اس وقت شاید آپ لوگ اکیلے ہوں. یہ تو خیر وقت بتائے گا کہ دوسری پارٹیز کیا سوچ رہی ہیں، لیکن ہم ہر صورت چاہتے یہی ہیں کہ کوئی سلوشن ایسا نکلے جو کہ شارٹ آف ایجیٹیشن ہو.
اور جو کل ہم نے میجرز فائنلائز کیے ہیں، پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، جماعت اسلامی اور کئی جماعتیں ایم کیو ایم شامل ہے، اس میں ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹی او آرز بنائے ہیں ان کی بنیاد پر کوئی قانون بنا دیا جائے اور کمیشن اس کے تحت بن جائے اور معاملہ جو ہے کمیشن کے پاس چلا جائے. تو یہ تو ہمارا پہلا آپشن ہے. اس آپشن کے پیچھے ہم پچھلے 2-3 مہینے سے ہیں، لیکن سم ہاؤ ڈیڈ لاک آ گیا ہے. اب حکومت کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ ان معاملے میں کسی طرف بھی نہیں آ رہی. حالانکہ گنجائش اپوزیشن نے کافی دکھائی تھی، کچھ ٹی او آرز اس میں سے ڈراپ بھی کر دیے تھے یہ کہہ کے کہ اگر آپ اپنے کچھ دیتے ہیں تو کچھ ہم اس میں سے بھی ڈراپ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ایک جوائنٹ ٹی او آرز بنا کے ہم جوڈیشل کمیشن کی طرف جا سکتے. لیکن اس کے باوجود اتنی 6-8-9 میٹنگز کے باوجود وہ ڈیڈ لاک اپنی جگہ موجود ہے. واٹ از دا ریزن جی؟ کیا وہ سیریسنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہاں، یہی ہمارا یہی خیال ہے. یہ اگر سیریسنس ساری نہیں جوائنٹ ہے اپوزیشن حامد کا خان خیال ہے. صاحب، اگر سیریسنس نہیں ہے گورنمنٹ کے اینڈ سے تو پھر آپ لوگ کیوں ڈریگ کر رہے ہیں سارے مسئلے کو؟ اب ڈریگ نہیں ہو رہا نا. اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی طرف سے انیشیٹو لے کے 3 اسمبلیوں میں قرارداد پاس کریں گے ان ٹی او آرز کے بنیاد پر، کہ ان ٹی او آرز کی بنیاد پہ قانون بنایا جائے، ریزولوشن ہم پاس کریں گے کے پی کے کی اسمبلی میں، سندھ کی اسمبلی میں اور سینٹ میں جہاں کی اپوزیشن کی میجورٹی ہے. تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم پریشرائز کر رہے ہیں اس طریقے سے، ایک شارٹ آف ایجیٹیشن ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جس سے گورنمنٹ کو ہم آن سیم پیج لے کے آ سکیں کہ بھائی یہ راستہ جو ہے، کیونکہ پھر ایک دفعہ ایجیٹیشن کی طرف چل پڑتے ہیں پھر معاملات ہاتھ سے نکلتے چلے جاتے ہیں. ہماری پاکستان کی تاریخ بڑی تلخ تاریخ ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت بچی رہے، اور جو بھی طریقہ کار کرنا ہے کرپشن کے حوالے سے، آف شور کمپنیز کے حوالے سے، وہ ایک پیسفل جوڈیشل مینر سے اس کا فیصلہ ہو. تو اف دس تھنگ از ناٹ ورکنگ، جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ ورک آؤٹ نہیں ہو رہی چیزیں، تو پھر آپ کے پاس اسی طرح آپ لوگ اس پہ کوشش جاری رکھیں گے، اور چاہے اس میں 2 ماہ گزر جائے، 4 ماہ گزر جائے، اگلے الیکشنز کا اعلان ہو جائے؟ میرا نہیں خیال ایک ہفتے سے زیادہ اس ایکسرسائز کو لگے گا جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے. اچھا، سو آپ ایک ہفتے کے اندر یہ ساری ریزولوشنز جو ہے اسمبلیز میں، 3 اسمبلیز میں، 2 اسمبلیز میں اور سینٹ میں لانا چاہتے ہیں. They'll be very much there. ہاں، ارادہ تو یہی تھا، کم از کم سب کا کنسنسس بھی یہی تھا، ایک ہفتے میں لے آئیں تاکہ ہم جتنا بھی حکومت کو اس حوالے سے پریشرائز کر سکیں کریں، تاکہ جو اس وقت جو آپس میں ڈیڈ لاک آیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور کوئی جوائنٹ ٹی او آرز سیٹل کر کے معاملے کو آگے لے جایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ دیکھیں ابھی تک اپوزیشن جو ہے ایک ریزنیبل حد تک آنے کو تیار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کے جمہوریت بچائیں. اس کو دوسرے طریقے سے تو نہیں لیا جا رہا میں کہ جناب آپ کی ویکنس تو نہیں سامنے نظر آ رہی، کیونکہ پارٹیز کے اندر، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ آپ کی پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، آپ سب کے اندر اختلافات ہیں بہت زیادہ. تو اس چیز کو وہ ایکسپلائٹ تو نہیں کرے. کیوں مہرین انور راجہ صاحبہ، ایسا تو نہیں ہے کہ اختلافات بہت زیادہ ہے سب پارٹیز کے اندر، اور مختلف رائے ہیں اور مختلف گروپس بنے ہوئے. گروپ سے مراد یہ ہے کہ ہر گروپ کی اپنی اپنی رائے ہے. سو ایک چیز پہ متفق ہونا اپوزیشن پارٹیز میں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، میں اسپیشلی اپوزیشن پارٹیز کی بات کروں گا، ان کے اندر اختلاف ہے. سو جس کی وجہ سے ایز سچ کوئی چیز سامنے آ نہیں رہی، اینڈ اٹس اے ون ون سچویشن فار دا گورنمنٹ. ایسے ہی ہے مہرین انور راجہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، جہاں تک تعلق ون ون سچویشن گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے بھی سامنے اور سب کے سامنے آ جائے. کتنے عرصے کے بعد؟ میں سمجھتی ہوں اپوزیشن نے بہت جلد، دیکھیے میں سمجھتی ہوں اپوزیشن نے بہت گریس دکھائی ہے. یونائٹڈ اپوزیشن جو ٹی او آرز کے لیے کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے،
اور بہت گریس دکھائی ہے انہوں نے, یہ کوشش کی ہے کہ ٹی او آرز جوائنٹ ہو جائیں اور حکومت کی باتیں بھی مان لی گئیں, ان کے 4 پوائنٹس تھے وہ بھی مان لیے گئے, مگر حکومت اس وقت ایک ضد پہ اس پوائنٹ پہ کچھ اختلاف رکھتی ہے, اور اس اختلاف کی وجہ سے معلوم یہ ہو رہا ہے اور سامنے یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ نہ ہو سکے. میں امید, ابھی بھی مجھے امید ہے کہ یہ کام اس کمیٹی میں, اس پارلیمانی کمیٹی میں ہو جائے اور جمہوری طریقے سے ایک میچور, میں سمجھتی ہوں ایکٹ کے طور پہ یہ چیزیں سامنے آئیں. اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو میں سمجھتی ہوں وہ اپنے ہی پاؤں پہ اس وقت کلہاڑی مارے گی, اور جو رد عمل پھر اپوزیشن کا اور قوم کا آئے گا, میں سمجھتی ہوں پھر معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے اور وہ پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. دیکھیے, ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرپشن کو نو ٹو کرپشن, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات بڑے طریقے سے کہہ چکے ہیں, بڑے سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی یہ بات کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود آفر کیا کہ مجھ سے چیزیں شروع کی جائیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے یہ بات چلتے چلتے نہیں کہہ دی ہوگی. تو پھر اگر جو بات انہوں نے کی ہے اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ, اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس پہ ان کو سٹینڈ کرنا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے. دیکھیں راجہ صاحبہ, ابھی جو ایک ایشو ہے نہیں ہوتے تو رانا صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پھر معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے اور یہ نقصان ہوگا, اور یہ نقصان کی ذمہ دار پھر یہ حکومت ہوگی. دیکھیے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور سٹیٹ جو ہے وہ قائم رہتی ہے. حکومت ان ہاؤس چینج کو اگر سمجھتی ہے کہ ہونا چاہیے. دیکھیں میرین انور راجہ صاحبہ, ایک ایشو جو ہے وہ جو بالکل آبویس ہے. دیکھیں, آپ لوگوں نے اگر لچک دکھائی, اپوزیشن نے اگر لچک دکھائی گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ جناب اس چیز کو اگر سیریسلی بقول آپ لوگوں کے نہیں لے رہی, تو دیٹ مینز کہ گورنمنٹ نوز کہ ان کے اندر کوئی ایسے کنسنسس نہیں. ایسے ہی ہے عباس صاحب, کیونکہ حکومت کا کیا موقف ہے, مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے اپوزیشن پارٹیز کے اندر ایز سچ کسی چیز پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا, اور آپ لوگوں کے لیے اٹس اے ون ون سچویشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب بہت شکریہ. میں کافی باتیں جو حامد خان صاحب نے بھی کہی ہیں اور میرین انور راجہ صاحب نے کہی ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, اور جو امید انہوں نے دلائی ہے مجھے بھی آج بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ بیٹھ کے سیٹل ہو جانا چاہیے. 4 مہینے تو ہوگئے کوئی نہیں. دیکھیں, اس میں یہ بات ہے کہ جماعتوں کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپوزیشن کے اندر بھی کہ یہ معاملہ کسی کمیشن کی طرف نہ جائے بلکہ سڑکوں پہ ہی حل ہو. یہ ہماری سوچ ہے. ممکن ہے یہ کل جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ موازنہ کرنا آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور قوم بھی دیکھے گی. ابھی چونکہ میں کوئی ایسی بات آج نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے ابھی یقین ہے کہ یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, یہ ضرور کل انہوں نے اپنی ایک اپوزیشن کی میٹنگ میں کہا کہ شاید ہم اس پہ نہ رکھیں, لیکن ابھی بھی چانسز یہی ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے, اور یہی بات بہتر ہے. وزیر اعظم پاکستان کہ آپس میں بیٹھ کر ٹی او آرز پر متفق ہو کر کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کو امپاور کیا جائے اور وہ انکوائری کرے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی سمجھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا, ان کا نام نہیں تھا, اس کے باوجود بھی وہ سامنے آیا. انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور مجھ سے شروع کریں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ ٹی او آرز اپوزیشن کے ساتھ مل کر بنائیں, اور انہوں نے نیشنل اسمبلی میں آ کر اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی کو ایڈریس کرتے ہوئے کیا ہے. اب دیکھیں, ان کے جو وہاں ساری جماعتوں کے اپنا اپنا موقف ہے, لیکن اب چونکہ ماحول ایسا ہے نہیں کہ آپ کی فیور میں جاتا ہے. ہم اس کو فیور نہیں لینا چاہ رہے. ہم چاہتے تھے کہ یہ بات ضرور چاہنی چاہیے. ہم چاہتے تھے کہ جن لوگوں کا پیناما لیگ میں نام آیا ہے, جن جماعتوں کے لیڈر آئے ہیں, جو آئے ہیں, ان کا ہر ضرور کیجیے گا, ان کا جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے. ایسی انکوائری ہونی چاہیے کہ کون کو پتہ چلے کہ کون کون سے لوگ انوالو ہیں. کیا یہ جو پیسہ گیا ہے یہ منی لانڈرنگ تھی, کیا یہ پیسہ کسی لیگل چینل سے گیا یا نہیں گیا, اور آف شور کمپنیوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. ایک چیز جو ہے نا لوگوں کے لیے بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے. لوگوں کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جناب اپوزیشن متفق نہیں ہے, ساری پارٹیز ایز سچ متفق نہیں ہے. اس کے پروز اینڈ کونز دیکھتے دیکھتے اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ ہر چیزیں فزل آؤٹ ہونے کی یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی چیز پہ متفق نہیں ہو پا رہی ہے. اور آپ کے لیے ایک سموتھ سیلنگ ہے جب اپوزیشن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا ٹی او آرز میں سٹک ہو کے رہ گئی ہے.
آپ لوگوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، میں اس چیز میں زیرو اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اٹس اے ون ون سچویشن فار یو گائز، فار دا گورنمنٹ، کہ جناب آپ آرام سے آپ کی سموتھ سیلنگ ہے، کوئی چیز کسی چیز پہ متفق نہیں رہی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے حکومت کو کہ وہ جناب کہیں کہ جناب ایسے کریں یا ویسے کریں؟ آپ لوگ سڑکوں پہ نکل نہیں سکتے، آپ لوگوں نے صرف ابھی تک متفق جو ہوئے ہیں کہ آپ اسمبلیز میں ریزولوشنز لے کے جائیں گے، اس کے علاوہ ایز سچ کوئی چیز سبسٹینشل ہارڈ کور باہر نہیں آئی۔ اس پہ مجھے جواب دے دیجیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں۔ میرین انور راجہ صاحبہ، اس کے بعد آپ بے شک اپنی بات پوری کر لیجیے گا ایک بریک کے بعد۔ میرین انور راجہ صاحبہ، آپ ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ یہاں پہ بالکل جو واضح طور پہ جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ نہ تو اپوزیشن کچھ کر پا رہی ہے، حکومت کو ایک ایج ملا ہوا ہے، حکومت کی سموتھ سیلنگ ہے، اور اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ کل کو کچھ اگر گڑبڑ ہو گئی تو پھر آپ لوگ سب ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے، اور آپ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے یہ کر لیا تھا، ہم ایسے کر رہے تھے، ویسے ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ملک ہے، اس کا نام پاکستان ہے، اور یہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں پاکستان، اور یہ کوئی یہاں پہ کسی اسٹیٹ لائف انشورنس کا ادارہ نہیں ہے جو کہ بالکل ہیڈ لیس چکن کی طرح یہاں پہ چلتا رہے۔ کیا خیال آپ کا؟ رانا صاحب آپ کے تحفظات بالکل ٹھیک ہیں، اور عوام بھی اس وقت بہت غور سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن یا پاکستان پیپلز پارٹی، جمہوری سوچ رکھنے والی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہو کہ یہ معاملات حل نہ ہوں۔ یہ حل اگر پارلیمانی طور پہ پارلیمانی کمیٹی میں حل ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں پولیٹیکل میچورٹی کا ایک بہت بڑا ایک اندیا ہوگا حکومت کی طرف سے بھی اور پولیٹیکل پارٹی سے۔ یہ کہنے کی باتیں تو اچھی ہے میرین انور راجہ صاحبہ، ایک کہتے ہوئے اچھی لگتی ہے یہ باتیں، یہ اچھی باتیں ہیں آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں، لیکن کیا کیا جائے مجھے بتائیے رانا صاحب؟ نہیں کیا یہ جائے کہ آپ لوگوں کو تو سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیزیں لے کے آنی چاہیے نا، اٹس ہائی ٹائم، بہت وقت گزر چکا۔ جی رانا صاحب، جی دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے طریقے سے، بڑے تحمل سے اور بڑے ایک جمہوری انداز میں کہا ہے کہ خدارا اپنے حکومت کو کہ اپنے معاملات کو حل کریں، کرپشن کے جو الزامات لگ رہے ہیں آپ کے اوپر پیناما کے حوالے سے اس کو حل کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر حکومت پرانے تمام دھرنے بھول جائے گی، تمام جو مسالتی کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھول جائے گی۔ اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک لاوے کی طرح پھٹے گا اور وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل جماعت ہے، چاہتی ہے کہ جمہوریت چلے۔ اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے اپنی بات کو آج کلیریفائی کیا ہے، ہمیں اپنی بات کو بالکل صحیح طریقے سے عوام کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر یہ دیوار آپ کو ہی سہنی پڑے گی۔ کون سی دیوار ہے جی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سی دیوار ہے جو ایم کیو ایم بھی بات کرتی ہے کہ جی ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، آپ بھی بات کر رہی ہیں دوبارہ سے کہ جناب دیوار کے ساتھ لگایا جائے، کیڑی دیوار ہے؟ رانا صاحب بات یہ ہے، دیوار یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹی او آر میں پارلیمانی طریقے سے یہ جو پیناما کا اتنا بڑا الزام لگا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی اپنی صاحبزادی اور صاحبزادوں نے ایسے بیانات دیے جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جو ٹھیک ہے جی نہیں ملتے، وہ جوابات نہیں ملتے، سوالات نہیں ملتے، ان کے بیانات نہیں ملتے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، وہ تو ہو چکی، پرانی باتیں ہو چکی۔ میں کہہ رہا ہوں آگے کیا ہوا؟ یہ پرانی نہیں ہے نا جی رانا صاحب، پرانی باتیں ہیں، 4 ماہ گزر گئے، رمضان آ گیا، پاناما کے بعد رمضان کا پورا ماہ گزر گیا، پھر عید آ گئی، عید کے بعد آگے اور چلا گیا کام، اس کے بعد آگے اور چلا جائے گا کام، تو دیٹ مینز کہ کل کو بھی نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے جناب کہ الیکشن کی تیاری کریں، ہم جناب یہ 2017 کے شروع میں یا اینڈ میں الیکشن کرا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سارا ڈائیورجن ہو جائے گی، دوسری طرف آپ لوگ چل پڑیں گے الیکشن لڑنے کی طرف۔ رانا صاحب یہ تو دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا، میں یہ نہیں سمجھتا، رانا صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا،
میں تو الیکشن نہیں کرانے، میں تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ عرصے بعد دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ جی بالکل میں ان سے اس بات تک آپ کا اتفاق کرتا ہوں کہ سب کو، اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی ابھی اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے اور یہ ایفرٹ رہنی چاہیے. کچھ لوگوں کا، میں پہلے جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ اپوزیشن کے اندر ویوز جو ہیں وہ مختلف ہیں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ واقف ہیں. آپ ان طرف بات کرتے بھی نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کا اختلاف ہے، کن کن باتوں کا اختلاف ہے، اس سے آپ پوری طرح واقف ہیں. لیکن چونکہ میری اب بھی خواہش ہے ہماری کہ اس معاملے پہ، اور ہمیں یقین ہے کہ ایفرٹ ہو رہی ہے اور اپوزیشن کو ہم اس بات پہ منائیں گے. دیکھیں مبشر صاحب، یہ فیصلے نہ سڑکوں پہ ہو سکتے ہیں، نہ دھرنوں پہ ہو سکتے ہیں، نہ ایجیٹیشن پہ ہو سکتے ہیں. یہ معاملہ یا تو آپ فیصلہ ہوگا یا 2018 میں الیکشنوں میں فیصلے ہوتے ہیں، باقی کوئی فیصلہ اور نہیں سکتا. میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر حامد خان صاحب کو. لہٰذا ہماری خواہش تو یہ ہے اور ہماری بڑی سٹرانگ خواہش ہے کہ کمیشن بننا چاہیے اور سب لوگوں کا، جن کا نام شامل ہے ان سب کے لوگوں کے متعلق جو ہے پوری طرح انکوائری ہونی چاہیے اور یہ پتہ چلانا چاہیے کہ پیسہ کہاں سے گیا. لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ حکومت کی کبھی نہ پہلے خواہش تھی نہ اب ہے کہ اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے، نہ ہم ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. لیکن اپوزیشن سے مہربانی کر اتنا ضرور کہنا ہے ایک معاملے پر وہ اکٹھے ہو کر ایک مائنڈ بنا کر وہ بات کرے تاکہ بات آگے بڑھ سکے. وہ تو ہو نہیں سکتا نا، اسی لیے تو آپ ایج پہ، آپ کو اسی لیے تو حکومت کو ایج ملا ہوا ہے. حامد خان صاحب، آپ کورٹ میں جا رہے ہیں اگینسٹ دا ڈسکوالیفیکیشن آف پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب؟ جو ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے. جی، that's it. Are you going to the court for that or no? اس کا ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، مطلب سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جانے کے لیے وہ نہیں، الیکشن کمیشن میں البتہ درخواست دی. الیکشن کمیشن میں کب تک آپ کو سامنے کوئی چیز آ سکتی ہے؟ وہ اصل میں جب تک الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو جاتا، کیونکہ 4 ممبرز 27 تاریخ تک سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی ہے انہیں 27 تاریخ تک آپ فائنلائز کریں. تو جب تک الیکشن کمیشن ایز اے ہول کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا تب تک پھر اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. سو اٹس اندر سچویشن جہاں پہ ایک پروسیس ایسا ہے جو کہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں ابھی ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی. اور آپ لوگوں نے یا پی ٹی آئی نے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ آپ لوگ کورٹ میں جائیں گے اگینسٹ دا ڈسکوالیفیکیشن آف پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب. دیکھیے یہ بیسیکلی تو الیکشن کمیشن نے پہلے اس کی انکوائری کرنی ہے. سو دا فرسٹ اسٹیپ از گوئنگ فار دا الیکشن کمیشن. وہ تو لے لیا ہے. ٹھیک ہے، سو وہ آپ نے لے لیا، آگے نہیں جائیں گے. میری ننور راجہ صاحبہ، تسی لوگوں نے بھی ایک دائر کیتا ہے کوئی ریفرنس؟ بالکل کیتا ہے، الیکشن کمیشن کیتا ہے. مہرین بی بی، آپ کہاں تک پہنچیں گی؟ میں نے کہا جی آپ لوگوں نے بھی ایک ریفرنس جو کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دائر کیا ہوا ہے اگینسٹ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، لطیف کھوسا صاحب نے کیا ہوا ہے، اس پہ آپ لوگ کہاں تک پہنچے؟ دیکھیے ہم نے تو اپنی طرف سے پٹیشن کو کمپلیٹ کر کے دائر کر دیا ہے. اب انتظار یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل ہو، ان کے ممبران آئیں اور یہ معاملات جو ہیں وہ چل پڑیں. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ایز اے لائر، حامد خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس پٹیشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا مشکل ہوگا حکومت کے لیے ڈیفینڈ کرنا ان تمام پوائنٹس کو، کہ وہ پوائنٹس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں. اور یہ معاملات کوئی بالکل اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آج آپ ایک بات کر رہے ہیں کل آپ دوسری بات کر رہے ہیں. حکومت کو یہ چاہیے، وہاں پہ بہت زیرک سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے میاں نواز شریف صاحب. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو موقع دیا ہے تو خدا را کچھ ایسا کر کے جائیں جو عوام بھی یاد رکھے. کرپشن کے لیے ایسے دروازے بند کر کے جائیں کہ آنے والے وقتوں کے لیے نہ کھل سکیں. یہ تو ایک دوسرے کو جسے بچانے کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور عوام اس کی متحمل نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ کسان، ڈاکٹر، خیال میں میری ننور راجہ صاحبہ بول ہی پڑی ہے کہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں ایک دوسرے کو بچانے والی تو بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کورٹس کو دیکھا.
آپ دیکھیں میں کرپشن کی بات کروں، آپ خود بول پڑی ہے کہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، تو آپ کو بچانے کے لیے سارے جو پولیٹیشنز ہیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اقدامات کریں۔ آپ نے نہیں رانا صاحب، آپ نے میرے خیال میں میری بات کو سمجھا نہیں ہے۔ میں نے کہا حکومت کے جو وزراء ہیں، حکومت کا جو ایک پورا سیٹ اپ ہے، وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو ان کے ہی حق میں نہیں جا رہی۔ یہ بات تو بڑی عیاں ہے، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب تو دیکھیں جی، معاملات آپ کے لیے انہوں نے آج اور آسان کر دیے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ٹاک شو کا ایک یہ فائدہ ہوا کہ جو پاناما سے بات تھی وہ اب دونوں عدالتوں میں پہنچ گئی ہے۔ اب تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں، جو سب سے زیادہ جن کا خیال تھا، جو سب سے زیادہ شور مچا رہی تھی، جو سب سے زیادہ، وہ دونوں عدالتوں میں الیکشن کمیشن میں بھی چلی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم آگے بھی جائیں گے۔ اب تو یہ معاملہ عدالت میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کچھ کیا تو یہ ہمارے اوپر رحم نہیں کھانا چاہیے، ہم اپنا دفاع خود کریں گے۔ اگر ہم نے کچھ کیا ہے اور ہماری ڈسکوالیفیکیشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لے کے چلے گئے، تو اب مہربانی کر کے یہ الیکشن کمیشن پہ اگر اعتماد کرتے ہیں تو وہاں فیصلہ ہونے دیں، اگر یہ کسی ہائی کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں فیصلہ ہونے دیں، اگر یہاں چمتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تو وہاں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ، اگر یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اگر یہ عدالت پہ یقین کر لیں اور عدالت پہ چھوڑ دیں اور یہ چلے گئے خود، آپ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ فیصلہ عدالتوں میں ہو۔ دیکھیں ہم نے نہیں بھیجا، یہ خود گئے ہیں، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ خود چلے گئے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں، اگر عدالتوں نے ان کی بات مان لی تو ہم قوم کے سامنے مجرم ہیں اور اپنے آپ کی جرم کا اقرار کر لیں گے، اور اگر عدالتوں نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ معافی مانگ لیں اور کہیں ہم نے قوم کا بھی وقت ضائع کیا تھا، ایسا نہیں تھا، تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے دو تو یہی ہوتا ہے، عدالتوں میں تو فوری طور پر فیصلہ ہونا نہیں ہے، تو آپ بھی میں حامد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب بہت بڑا دھرنا بھی دیا گیا تھا اتنے دنوں کے بعد، پھر بھی ان کے کہنے پہ کمیشن بنا، ہم ٹی او آرز پہ بیٹھے، ٹی او آرز پہ بنائے گئے، یہ معاملہ اس کمیشن کے سامنے گیا، ساری چیزیں اس کے سامنے پیش ہوئی، انہوں نے کہا نہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی، یہاں کوئی سسٹمیٹک رگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی رگی نہیں ہوئی، کسی کو فائدہ نہیں، اور جن جن لوگوں کے نام اس وقت بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے گئے کہ یہ شامل تھے، انہوں نے کہا ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے، تو پھر انہوں نے یہ بات مان لی اور یہ اسمبلیز میں آگے مہربانی انہوں نے کی یہ دوبارہ، ورنہ یہ اس طرح اسمبلیز میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جب آپ اسمبلیز میں آ جائیں تو اس بہترین فورم یہاں ہے، یا پھر آپ عدالت چلے گئے۔ جہانگیر ترین صاحب نے منع بھی کیا تھا کہ اسمبلیز میں بات چلے، مہربانی کریں اب اس عدالتوں کو مانیں، عدالتوں کا فیصلہ مانیں، اور اگر عدالت کہہ دے تو ہماری ڈسکوالیفیکیشن بہت سمجھ آ رہی ہے آپ کو حامد صاحب کہ آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں آپ کو بھی پتا چلے گئے لیکن آپ کے پاس آپ کو بھی پتا ہے، آپ سے بہتر کون جاتا ہے، عدالتوں میں فوری طور پہ فیصلہ تو ہونا نہیں ہے۔ سو وہی بات ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے الیکشنز اناؤنس کر دیں گی حکومت کہ جناب الیکشن موڈ میں آپ چلے جائیں، الیکشنز کی تیاری کریں، اور وہی جو آپ کی جو کمپین اگر شروع کرتے ہیں ساتھ کو آپ، وہی اس کو ٹلٹ کر دیا جائے گا ٹورڈز الیکشن کمپین، اور اس طرف کام چل پے گا، اسی طرح چلنا ہے کام، اسی طرح ہی ہے نا جی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا تو خیال ہے کہ یہ 2018 تک اپنی حکومت قائم رکھنا چاہیں گے، اور یہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ موومنٹ نہ چل سکے تو ہم 2018 تک حکومت کرتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ ان کی کوئی کیلکولیشن ہوگی، لیکن ایک بات یہ شاید کنسیڈر نہیں کر رہا ہے کہ دیکھیے اگر اس طرح سے چیزیں التوا میں بھی اگر پڑ گئیں، چلیے ان کو یہ فائدہ تو چلو ابھی تک ہوا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک سچویشن میں کیونکہ اسٹیٹس کو ان کے حق میں ہے تو اسٹیٹس کو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن حکومتوں کو بھی بہت عرصہ اسٹیٹس کو کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، حکومت نے تو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن تو شور ہی مچا سکتی ہے نا، وہ تو ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، لیکن ان کو اس چیز کا ضرور خیال ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح سے بات کو دبا کے نہیں بیٹھے رہ سکتے بہت عرصے کے لیے، اور اس سے آپ کی گورننس بھی افیکٹ ہوتی ہے، اس سے آپ کی جو لوگوں میں کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بات، جس منیمم بات پر ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی جوائنٹ ٹی او آرز اینڈ جوڈیشل کمیشن، یہ کر لیں، اس کو ٹال مٹول میں ڈالیں۔ 8 میٹنگز پہلے ہو چکی ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہوا، تو یہ اس سے یہی اپوزیشن کا یہی خیال ہے، اس میں کوئی اختلاف آپس میں اپوزیشن کے نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو جان بوجھ کے اس کو کسی بھی
نہج پر نہیں پہنچایا جا رہا اور اس کو ٹال مٹول کر کے نکالا جا رہا ہے. ایک میں بریک کی طرف جاؤں گا، لیکن بریک سے جب واپس آؤں گا تو میں ذرا بات کرنا چاہوں گا جناب کہ جو اس وقت اختلافات ہیں اور بالکل ہے، اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے. حکومت اور ملٹری اینڈ سول ریلیشن جیسے ورڈ یوز کر لیتے ہیں جی، یہ سینٹینس زیادہ تھوڑا سا بہتر رہتا ہے. اس کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب بہت ایفرٹس کر رہے ہیں. وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گی یا نہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. 2015 میں اور لاسٹ جو لیگ ہے 2015 کی، اس میں میں نے ایک شو کیا تھا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب ایک دن بھی زیادہ اپنے آفس میں نہیں رہیں گے اور وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے فرسٹ جو کوارٹر تھا 2016 کا، اس میں انہوں نے کہا جناب کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا. آج بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف ایکسٹینشن نہیں لیں گے کیونکہ ان کے کندھوں پہ بوجھ ہے شہداء کا، ایک تو فوج کے شہداء اور ایک فیملی کے شہداء کا بوجھ ہے، اور وہ اس کو ایک لیگسی ہے جس کے ساتھ وہ ہی از لیونگ ود دیٹ لیگسی، اور وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ اگر کسی طریقے سے ایک رسپیکٹ فل طریقہ کوئی بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جس کے لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. شہباز شریف صاحب کی میٹنگز آپ کے سامنے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مسائل حل ہو جائیں، جو ریلیشنز ہیں سول ملٹری ریلیشنز وہ کسی نہ کسی طریقے سے سافن ہو جائے. تو وہ اس پہ ایک چل رہا ہے سارا سلسلہ، لیکن وہ کہاں تک کامیاب ہوگا وہ میں ذرا پوچھنا چاہوں گا. کیوں بھائی صاحب، کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ واٹس یور لائک what are you people thinking? You want to give extension, offer extension to Chief of Army Staff, یا آپ چاہتے ہی ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جو ہے وہ آپ ان کو کسی اچھے طریقے سے ریسپیکٹفل طریقے سے ایکسٹینشن آفر کریں؟ آپ دینا بھی چاہتے ہیں ان کو آفر یا نہیں؟ لیکن چیف آف آرمی اسٹاف یہ پہلے چیف ہے، آپ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو کہہ چکے ہیں اور بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے. سو what do you think؟ سر میں آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا، یہ اگر کوئی پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا ملٹری اور سول گورنمنٹ کے درمیان کوئی ٹینشن ہے یا کسی پیج پہ نہیں ہے یا ہمیں کوئی ضرورت ہے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے آئیڈیل ریلیشن اس وقت رہے ہیں جتنا ہمارا ان کا اثر ہے، اور بڑے بڑے ایشو رہے. میں اسی پہ آپ کو مثالیں دے کے بتا سکتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا بھی معاملہ نہیں آیا کہ دیکھیں یہ پاکستان میں جب 2013 میں ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں لا اینڈ آرڈر کا، بلکہ انسرجنسی کا بہت بڑا، لا اینڈ آرڈر تو چھوٹا ورڈ ہے، میں یہ استعمال کرتا ہوں. آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں، آپ یہاں کے پاکستان کے حالات دیکھ لیں کہ ایک صبح اور ایک شام کو اور ایک دن کو جو تھا وہ سوسائڈل بم تھا. کوئی مساجد سیف نہیں تھی، کوئی چرچ سیف نہیں تھی، کوئی گرجا گھر سیف نہیں تھی، کوئی مارکیٹ سیف نہیں تھی، کہیں نہیں تھی. اگر آپ سیف نہیں تھی یہ ساری چیزیں، کوئی گرجا گھر یا کوئی مساجد یا کوئی چیزیں سیف نہیں تھی، تو اس میں جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کوئی ایز سچ کنٹریبیوشن ضرور ہے. میں یہ نہیں کہتا ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ پولیس والے بھی کئی شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس میں میجر کنٹریبیوشن جو آرمڈ فورسز، میں اسی کی طرف آ رہا تھا. اور پھر ایک یہ بدقسمت واقعہ پی ایس کا آیا، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز، سیول اور ملٹری لیڈرشپ ساری اکٹھی بیٹھی ہے. میں کسی ایک جماعت کا ہی سب نے اکٹھے بیٹھ کے، لیکن حکومت نے ان کے ساتھ ضرب عضب میں کھڑی رہی ہے، ایک ان کا پورا ساتھ ہوا ہے، اور افواج پاکستان نے وہ کام کر کے دکھایا جو دنیا کے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ اس طرح کی انسرجنسی شروع ہو جائے. تو ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے، ہمیں اپنے سپہ سالار پہ فخر ہے. الحمدللہ جو بھی معاملہ ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب اور وہ ہمیشہ بیٹھ کے بہتر فیصلے ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ جب یمن کا معاملہ تھا، جب سعودی عربیہ اور ایران کا معاملہ تھا، حکومت کیا سمجھتی ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن آفر کی جائے؟ دیکھیں یہ نہ تو اس سٹیج پہ کسی نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے. خود چونکہ آرمی چیف جو ہیں وہ سپہ سالار آرمی، انہوں نے خود اپنے طے پہ پہلے کہہ دیا تھا. اس وقت بھی یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی تھی، اور جو ان کو اس لیے کہنا پڑا کہ مختلف لوگ یہ باتیں کہہ رہے تھے، کوئی کہتا وہ لیں گے کوئی نہیں لیں گے. انہوں نے خود کہہ رہا ہے، وزراء کو بڑے سینئر لوگ ایسے موجود ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے،
اور یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن آفر کی جائے, اور اس کے ساتھ نیگیٹو کامنٹس بھی ہیں, میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں ایئر, لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ کوئی ایسی ڈسکشن ہمارے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود آرمی چیف صاحب نے یہ بات ختم کر دی تھی, اور یہ کنٹروورسی کر دی ختم, اور یہ کنٹروورسی یہ کنٹروورسی اس دن سے ختم ہو جانی چاہیے. وہ ابھی بھی دیکھیں ہماری افواج جو ہے جنگ کی حالت میں ہے, بہت بڑا کام کر رہی ہیں, اور ان آرمی چیف نے بہت بڑی خدمت کی ہے اس ملک کی. ان کے لیے تو ہم سب کا بہت بڑا احترام ہے, ان کی ہمارے پاکستان کے بچے کا بڑا احترام, لہذا مہربانی کر کے اس معاملے کو کنٹروورشل میں سمجھوں کہ ہونا اس لیے نہیں چاہیے کہ جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. آپ لوگوں کے کچھ بڑے سینئر لوگ مسلم کوئی اگر آپ کی کئی پرائیویٹ کسی نے بات کی تو اس سے واقف نہیں ہوں, لیکن ہمارے ساتھ کہیں کسی لیول پہ ڈسکشن نہیں ہو, کیونکہ یہ کلوز اس لیے ٹرانزیکشن سمجھ جاتی ہے, بات سمجھ جاتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر فیصلہ کر دیا تھا, اور اس کے بعد فیصلہ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ کیا ہے. شہباز شریف دیکھیں یہ روٹین کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ بہت بڑے صوبے کے چیف منسٹر, اگر وہ نہیں کر سکتا, بہت بڑے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, اور وہ یہ پہلی میٹنگ نہیں ہے, اسے پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھیں کئی ایسے معاملات ہیں. دیکھیں یہاں ہمارا جو ہے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور اس میں جا کر ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ہمارے آرمی چیف ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, ہمارے آپس میں تعلق ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس آتے رہے ہیں, وہاں میٹنگز ہوتی رہی ہیں, میٹنگز میں چیزیں آگے بڑھی, تو یہ ایک روٹین کی میٹنگ تھی. کیوں اس طرح کے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب ان کو ایکسٹینشن دی جائے یا ایسے کیا جائے, کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہیں, افواہیں پھیلانی نہیں چاہیے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, جی, تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے. پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ایکسٹینشن والی باتیں ہیں اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اور آج مطلب ہماری کیلکولیشن کے حساب سے 19-20 سال ایسے ہیں جو کہ ایکسٹینشنز پہ ضائع ہو گئے ہیں. یعنی ضیاء الحق نے اپنے کوئی 10 سال کوئی 9 سال تقریباً ایکسٹرا لیے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, مشرف نے کچھ 7 سال لے لیے, کیانی نے 3 سال اور ایکسٹرا لے لیے. یہ نہیں مناسب. ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کو اپنے طریقے سے چلنے دیں, ایک پروسیس کو چلنے دیں. ہمیں کانفیڈنس جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے. ٹھیک, بالکل. ساحل شریف جائیں گے تو ان کی جگہ کوئی آ ہی جائے گا نا. بالکل صحیح. ایک آخری سوال میرین انور راجہ صاحبہ, اگر پولیٹیشینز جو ہے وہ کچھ دیکھیں, پولیٹیشین ڈیموکریسی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن وہ الگ بات ہے, ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن میرے خیال میں یہاں پہ 99% لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی, لیکن ڈیموکریسی بڑی اچھی چیز ہے جو بھی اس کی ساتھ پیکج ڈیل ہے. لیکن دین اگین اگر پولیٹیشینز جو ہے اچھے طریقے سے گورن نہیں کر سکتے, ڈیلیور نہیں کر سکتے, انسٹیٹیوشنز کو بلٹ نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ مختصر سا جواب دیجیے گا مہرین صاحب. ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, اس کو انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے, ادارے مضبوط ہو جائیں گے اور معاملات ٹھیک چلیں گے. نہیں جی, وہ کیسے ہونی چاہیے میں وہ پوچھ رہا ہوں. وہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ ہونی چاہیے. میں بھی آپ نے کہا تھا شارٹ جواب دیں تو میں نے کہا کہ اتنا بھی شارٹ نہیں منگیا سی نا, اتنا بھی شارٹ نہیں منگیا. ہاں, اب رانا صاحب جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ تو میں بولوں گی نہیں, کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں, میں نہیں یہ کہہ رہا, میں کوئی سننا نہیں چاہ رہا, آپ اپنی سوچ دیجئے مجھے, میں کچھ نہیں سننا چاہ رہا. اچھا دیکھیے رانا صاحب, مجھے بڑی عزت ہے آپ کے لیے, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے مزید جمہوریت سے اور جمہوریت سے. جب جمہوریت کا تسلسل ٹوٹتا ہے تو انسٹیٹیوشنز کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اگر جمہوریت تسلسل سے چلے گی, کوئی ڈکٹیٹر یہ سمجھ کے کہ میں سب ٹھیک کر لوں گا نہیں آئے گا, تو یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے. آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ جمہوری پاورز کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ ایک ڈکٹیٹر آرٹیکل 6 لگاتا ہے, درم گرم کرتا ہے اور پھر باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور اس کو کبھی قانون کے حوالے سے کبھی کسی حوالے سے چھوٹ دے دی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جزا اور سزا کا جب تک عمل مضبوط نہیں ہوگا, وہ کسی کے لیے بھی ہو, وہ پولیٹیشینز کے لیے ہو, ججز کے لیے ہو, فوج کے لیے ہو, انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگ کے لیے, جزا اور سزا کا عمل جمہوری نظام میں رہتے ہوئے اگر مضبوط ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں بہت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنا سوال. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز اگر پولیٹیشنز جو ہے, میجورٹی آف دا پولیٹیشنز وہ اگر بلڈ نہیں کر رہے, جو کہ نہیں ہو رہے, اور ڈیلیورنس نہیں ہو رہی, جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے ٹو دا ماسز وہ نہیں اگر سامنے آ رہا, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟
کس کے پاس جانا چاہیے؟ کیونکہ اچھا، ڈیموکریسی تو چل رہی ہے، جی 7 رانا ساڑھے صاحب، 7 8 سال سے چل رہی ہے ڈیموکریسی. رانا صاحب اگر پولیٹیشنز نہیں کر سکتے تو پولیٹیشنز کو چینج کریں، نظام کو مت چینج کریں، جمہوریت کو رہنے دیں اور پولیٹیشنز کو چینج کریں، عوام کے پاس جائیں، بہتر لوگ لے کے آئیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جی پولیٹیشن چینج کر لیں اگر آپ ڈیلیورنس کی ہو رہی ہے. حامد صاحب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ صحیح ہے بات، کیونکہ ڈیموکریسی کے کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. There is no alternative. ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں جا سکتے، بالکل ٹھیک ہے. نہ اس ملک میں کوئی اچھا تجربہ ہے اس چیز کا. تو اس لیے یہی ہے، مور ڈیموکریسی والی بات درست ہے. جو میرین بی بی کہہ رہی ہے کہ پولیٹیشنز چینج کر لینے چاہیے، اس سے وہ تو تھرو الیکشن ہی ہو سکتے ہیں نا. جی، لیکن الیکشن کا پروسیس اتنا الیکٹرل پروسیس جو ہے اس کو کلین اپ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی بہت بڑا مسئلہ وہاں پر آیا ہوا ہے. یہ الیکٹرل پروسیس جب تک کلین اپ نہیں ہوتا تو جمہوریت پر بھی اعتماد نہیں رہتا لوگوں کا. جب آپ کی دن دہاڑے سیٹ چوری ہو جائے اور ریزلٹس بدل دیے جائیں تو پھر وہ جمہوریت تو نہیں ہے نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ میں ہیں لیکن اتفاق کریں گے تو پھر اس کو چینج بھی کر کے بتائیں گے. لیکن میں یہ بات بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اختیار پاکستان کے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اور ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی یا کوئی ایک پالیٹیشین ڈیلیور نہیں کر سکا یا کوئی ایک جماعت ڈیلیور نہیں کر سکی، اور نیکسٹ الیکشن میں نظام کیسے نظام اگر چینج نہیں ہوگا تو یہ الیکشن دوسرے کے فائدہ نظام اسی طرح چینج ہوگا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. ایک تو ایسا الزام دے دینا، جی پاکستان کے اندر رواج ہو گیا ہے کہ جو الیکشن میں ہار جاؤں تو میں الزام دیتا ہوں، اور الزام دینے کے لیے تو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے. ہم اپنے جب الزام دیتے ہیں تو نہ اپنے الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ جوڈیشری کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو تمام پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کو آ کر اندر سے مضبوط کر کے پارلیمنٹ بیٹھ کر کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو ڈیلیور کرنا چاہیے، دوسرے انسٹیٹیوشن کو نمونہ بنانا چاہیے. یہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے سالوں سے لوگ پارلیمنٹ سے باہر فیصلوں کی توقع کرتے ہیں، اس لیے کہ اندر کچھ نہیں ہو رہا، اندر کرنا چاہیے. اندر نظام نہیں چینج ہو رہا. اس لیے نہیں کہ لوگ اندر آئیں، جب یہ پالیٹیشن کو منتخب کر کے بھیجیں، آپ اسٹرانگ اپوزیشن ہو، سخت اپوزیشن ہو، حکومت کے اوپر چیک رکھے اندر بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتری آئے گی. ابھی ایسی چیزیں نہیں ایسی ہو رہی ہیں لیکن اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. جی میرین بی بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کو بہتری لائی جا سکتی ہے. جی میرین بی بی دیکھیے پارلیمان پہ اعتماد کا یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ فیصلے پارلیمان کے اندر ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا کیا وہ استعفے دے گی، وہ فیصلہ واپس لیا اور آج پارلیمان میں ہے، بہتر ڈیلیور کر رہی ہے. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا. اسی طرح چلتے رہیں گے، بہتری آئے گی. عباسی صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، گورنمنٹ میرا ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے کہا ہے کہ ساری جماعتوں کو پارلیمنٹ پہ آ کر اپنا اپنا رول پلے جس طرح کر رہی ہے اس طرح کرنا چاہیے، اس سے اور بہتری آئے گی. ٹھیک ہے میرین بی بی. جی میں ان کی آواز سن نہیں سکی. میں نے یہ کہا جی کہ اگر ہم سارے لوگ پارلیمان کے اندر آ کر اپنا اپنا رول پلے کریں، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی، اور سارے فیصلے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے کریں تو اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی اور جمہوریت میں استحکام آئے گا. پارلیمان کے اندر ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر دیکھیے، ہم پیپلز پارٹی نے چینج کیا. اگر آج بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں، وزراء چینج ہو سکتے ہیں، مگر نظام کو جمہوری نظام رہنا چاہیے. اس جمہوری نظام میں سے سکم نکال دیے جائیں، انسٹیٹیوشن کے اندر سے کرپشن کو نکال دیا جائے، تو میں سمجھتی ہوں آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آل آف یو. جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگ تشریف لائے. اور ایک چیز بالکل obvious ہے کہ جناب جمہوریت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے جیسی بھی ہے، لیکن جمہوریت کے اندر جو پولیٹیشین خود بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب تک نظام کو صحیح نہیں کریں گے، الیکٹورل پروسیس کو صحیح نہیں کریں گے، وہ نہ تو الیکشنز کوئی ٹھیک ہوں گے، وہ بھی اسی طرح ہی نظر آئیں گے، اس کا رزلٹ بھی بعد میں اسی طرح ہوگا، اور نہ انسٹیٹیوشنز بلڈ ہو سکیں گے، نہ گورننس اچھی ہوگی. لیکن الیکٹورل پروسیس کو بہتر کرنا پولیٹیشنز کا کام ہے جو خود موجود ہے اس وقت. اگر نہیں کریں گے تو پھر کس کو کہا جائے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ